جنگ یرموک اسلام کی ایک سخت ترین جنگ یرموک تصور کی جاتی تھی. اس جنگ کے اندر مسلمان جنگ لڑ رہے تھے. مسلمانوں کی عورتیں پہاڑوں پر پتھر لے کے بیٹھی ہوئی تھی, بچوں کو گود میں اٹھایا ہوا تھا. جو مجاہد جنگ سے فرار ہو کر واپس آتا, مسلمان کی عورتیں پتھر مار کر انہیں آر دلا کر کہتی تھی واپس جنگ میں جاؤ. اور مسلمانوں کا تو شیوا ہی نہیں تھا کہ ابھی جنگ سے منہ موڑنا. یہی جنگ یرموک ہے. علامہ واقدی کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے. دشمن کی فوج تھی 60,000. حضرت خالد بن ولید نے کہا مجھے آپ 30 مجاہد دے دیں. دشمن کی فوج کتنی؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا مجھے 30 دے دیں, میرا ایک سپاہی 2,000 پر کافی ہوگا. صحابہ کرام نے کہا, آپ نے کہا اچھا 60 دے دو. 1,000 کے مقابلے میں ایک جنگجو لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے صفوں میں گھس کے صبح سے لے کر دوپہر ہو گئی, شام ہو گئی, یہ 60 جنگجو 60,000 کے مقابلے کے ساتھ لڑتے رہے. شام کے وقت جب اندھیرا چھا گیا, اس وقت دشمن نے بھاگنا شروع کر دیا. 60,000 کا دشمن 60 جنگجو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا. ادھر حضرت عبیدہ بن جراح صحابہ اکرام پریشان ہیں کہ یار 60 صبح سے گئے واپس نہیں آئے. یہ بھی ان کے پتہ کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ دشمن بھاگ گیا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت صبح سے لے کے شام تک جو تلواریں ہمارے بجلیاں برسا رہی تھی, میں نے ادھر ادھر دیکھا, میرے ساتھ 10 لوگ تھے. حضرت خالد بن ولید رونا شروع ہو گئے کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. حضرت فضل بن عباس, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن, یہ جلیل القدر صحابہ میں نے شہید کروا دیے. دیکھتے ہیں کافی دیر گزری, صحابہ واپس نہیں آئے. آپ ان کے پیچھے گئے لشکر کے. حضرت فضل بن عباس اور دیگر صحابہ راستے سے واپس آ رہے نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے. آپ سے پوچھا, ہم نے سمجھا دشمن نے قید کری. آپ نے فرمایا دشمن نے قید نہیں کیا ہمیں, ہم دشمن کے پیچھے گئے, جو جو ہمارے ہاتھ آتا گیا ہم انہیں واسطے جہنم کرتے گئے. صرف 5 صحابہ شہید ہوئے تھے, 5 صحابہ دشمن کی قید میں گئے تھے, 50 صحابہ سلامت بچ گئے تھے. اور دشمن کے 10,000 فوجیوں کو واسطے جہنم کیا تھا 60 بندوں نے. اور آپ کی تو یہ طاقت تھی. رستم کے دربار میں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں رستم کی فوج کو دیکھ کر آئیں. آپ فقیر صحابی تھے, فقیر مجاہد تھے. آپ کی جو نیام تھی نا, نیام, اس میں پیوند لگے ہوئے تھے. جب گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کی فوج کے سامنے گئے, رستم جو ایران کا بادشاہ تھا, اس کا خیمہ تلوار سے کھینچا, اکھیڑ کر جا کر رستم جس تخت پر بیٹھا تو اس کے ساتھ بیٹھ کے آتے. رستم کے سپاہی محافظ نے جب تلوار نکالے پر آپ حملہ کرنے لگے, آپ نے فرمایا ٹھہر جا, آپ نے بلایا ہے, اسلام میں مہمان نوازوں پر تلواریں نہیں تانی جاتی. تھوڑی دیر گزری, آپ پھر زمین پر بیٹھ گئے. کچھ خیال آیا کہ یار یہ تخت تاج و تخت مجھے ہمیں زیب نہیں دیتا. پھر اسے کہا کہ تیرے سامنے بیٹھ کر چون اپنے آپ کو الہ بنایا ہوا, اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے, آج اس مقام پر آج کے بعد تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. میرے آقا اور اللہ کا نام صبح قیامت تک بلند رہے گا. آپ جب باہر نکلے نا, دشمن کی فوج نے تانا مارا, یہ لباس پیمند لگے ہوئے, اس تلوار کی نیام پھٹی پرانی. آپ نے فرمایا اس نیام کو نہ دیکھ, اس تلوار کو دیکھ. دشمن نے پھر طنز کیا, تلوار چلانی بھی آتی ہے, ذرا یہ زرہ ہے, اس پر تلوار مار کے دیکھ. تو مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ربیع بن عامر 30 سال آپ کی عمر تھی, اس قدر تلوار ماری تھی کہ وہ زرہ لے کر آیا تھا لوہے کے مضبوط, آپ نے 2 ٹکڑے کر دیا تھا. آپ کا یہ عمل پر دشمن پر اس قدر ہیبت طاری ہوئی, دشمن مسلمانوں کے مقابلے سے پہلے ہی وہ شکست کھا کر جنگ ہار چکا تھا. آپ کی یہ تاریخ ہے مسلمانوں.